السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين مولانا وسيدنا ونبينا أبي القاسم أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين الأكرمين الأكبرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الدائمة الباقية الأزلية الأبدية الكلية على أعدائهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. علماء اعلام مراجع اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، اگلے سال سے پہلے ایران، عراق، شام، جنت البقیع کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے، عزاداران امام حسین میں اپنا نام لکھوانے کے لیے، اپنے اشکوں کو رومال سیدہ میں جگہ دینے کے لیے، امام زمانہ کے چہرے پر نور کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے پاکستان میں جہاں جہاں مجالس ہو رہی ہیں، ان سب کی جان و مال، عزت و آبرو ناموس کی حفاظت کے لیے مل کے ایک مرتبہ علوی صلوات کی تلاوت فرمائیے. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا ادنا جانثار بننے کے لیے، سرکار کے لشکر میں جارو کشوں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرمائیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزان محترم، محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور ہر مقام پہ صف عزا بچ چکی ہے. بانی صف عزا وہ بیوی ہے کہ جو کربلا سے شام اس عالم میں گئی کہ جس عالم میں آپ 10 منٹ نہیں بیٹھ سکتے. میں نے کہہ دیا اور آپ نے بھی سن لیا. جس طرح پسے گردن ہاتھ بندھے ہوئے تھے نا، ہاں میں نے ایک دن سوچا کہ میں اسی طرح مجلس پڑھوں گا. شہزادی کی شہادت کی مجلس تھی کہ جس طرح بیوی کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے.
ممبر پہ بیٹھا ہوں، یقین جانے میں تھوڑی دیر سے زیادہ نہیں بیٹھ سکا. میری جانیں قربان ہو جائیں اس بیوی جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام بندے ہاتھوں سے گئے. آخری زمانہ ہے، امام کا ظہور بہت نزدیک ہے. اللہ جانے کس ٹائم اللہ کی حجت ظاہر ہو جائے، کچھ نہیں معلوم. لیکن یاد رکھیں، میں امام زمانہ سے ایک فکرہ ضرور کہتا ہوں. اے امام زمانہ، بی بی سکینہ کے کانوں سے خون نہیں رکے گا اس وقت تک جب تک آپ نہ آ جائیں. اس بی بی کے منہ پہ تماچوں کے نشان کیا مرہم فقط امام کا ظہور ہے. وہ نشان جو بی بی کے شانوں پہ پڑے تھے نا، اپنے نانا کے مزار پہ یہی جملہ کہا تھا، یا رسول اللہ، نام محرموں کا مجمع ہے ورنہ زینب اپنے نشان دکھاتی. یہ نشان ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک امام زمانہ نہیں آئے. ہاں ایک اور جملہ کہوں، کہہ دو یہ جملہ، وہ بی بی جو 18 سال میں 80 سال کی نظر آتی ہے، اس کے پہلو کے زخموں کا علاج نہیں ہو سکتا جب تک مہدی نہ آ جائے. یا امام زمان، یا امام زمان، مولا آپ کو سلامت رکھے. ہر جگہ مجلس سے ادا ہو رہی ہے، آپ تو ٹھیک ہے نا، چل کے آ جاتے ہیں. یا زیادہ سر میں درد ہے، بخار ہے، پھر بھی آ جاتے ہیں. لیکن عزیزو، جو بی بی مجلس میں آتی ہے نا، میں اسی لیے اکثر کہا کرتا ہوں بیوی کو زیادہ انتظار نہ کروایا کر. میں بڑا شرمندہ ہوتا ہوں جناب سیدہ سے کہ بی بی مجھے معذرت، میں معافی چاہتا ہوں، آپ کا پہلو بھی زخمی ہے، آپ کی تو پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہے. اللہ اکبر. ایران میں مجلس ہو رہی تھی تو ایک ڈاکٹر لیول کا آدمی، بلکہ کئی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے، ان میں ایک سرجن تھا، یہ ہڈیوں کا بھی علاج کرتا تھا. تو جب یہ کہا نا کہ بی بی کی 2 پسلیاں شہید ہوئی، تو وہ ڈاکٹر کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ مولانا یہ بتائیں بی بی زندہ کتنے دن رہی؟ میری جانے قربان ہو جائے، یہ بتائیں بی بی زندہ کتنے دن رہی؟ میں نے کہا 95 دن. کہا میں نہیں مان سکتا. اس لیے کہ پاؤں کی اگر ہڈی ٹوٹ جائے اس کو پلستر کر کے جوڑ دیا جاتا، ہاتھ میں ہڈی ٹوٹ جائے جوڑ دیا جاتا. کہتے لیکن یہ پسلی کی جب ہڈی ٹوٹتی ہے نا، اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. یہ نوکیں بن جاتی ہیں، جب یہ نوکیں آپس میں ٹکراتی ہے نا، تو جس کی پسلی کی ہڈی ٹوٹی ہو اس سے سانس نہیں لیا جاتا، اس سے سانس نہیں لیا جاتا. بڑا مشکل ہے پسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے اور انسان سانس لے لے، ہر سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے. مجھے وہ روایت یاد آئی، میں نے وہ روایت پڑھی. سلمان کہتا ہے میں ایک دن بی بی کے دروازے پہ گیا، سلام کیا. بی بی نے جواب سلام کے بعد کہا، سلمان تو بھی کم آتا ہے میرے پاس. کہا نہیں بی بی، آنا تو چاہتا ہوں، لیکن جب میں آتا ہوں نا مجھے یہ چلا ہوا دروازہ نظر آتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا یہ دروازہ دیکھ کے. تو بیوی نے ایک جملہ کہا، سلمان آج کتنے دن ہوئے مجھ پہ دروازہ گرے ہوئے؟ کہا بیوی یہ کوئی 40-45 دن. تو بیوی نے ایک جملہ کہا، سلمان اتنے دن گزر گئے رسول کی بیٹی کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی. سلمان جب میں سانس لیتی ہوں نا مجھ سے سانس نہیں لیا جاتا. ایسے تو نہیں، سیدہ نے کہا تھا صفت علیہ مصائب لو والنہار صفت علی الایام سرنا لیالیا. بابا مجھ پہ وہ مصیبتیں پڑی، اگر دن پہ پڑتی تو راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں.
ساری زندگی روتے رہو، یقین جانو اشرے کم ہے اس بیوی کے مصائب کے لیے. اتنی مظلومہ بیوی ہے، جب آتی ہے نا مجلس میں کمر جھکی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جنہوں نے زیارت کی ہے کہا یہ کوئی 18 سال کی تو نہیں لگتی، یہ تو کوئی 70-80 سال کی ضعیف لگتی ہے. میں اکثر مجلس میں کہا کرتا ہوں عام لوگوں کے لیے مصائب پڑھنا شاید آسان ہو، سادات کے لیے بڑا مشکل ہے. کبھی کسی سے پوچھو نا یہ بتا تیری ماں پہ دروازہ کیسے گرا ہے، ہاں پوچھو کسی سے یہ بتاؤ تیری ماں کیسے زندہ رہی، بہت مشکل ہے. سادات کے لیے واقعا آل محمد کا گھر اجڑ گیا. میری جانیں قربان ہو جائے، میری جانیں قربان ہو جائے. پروردگار عالم ہمارے ذکر کو قبول فرمائے. ایک بلند آواز سے درود شریف کی تلاوت فرمائیے. اذان محترم، یکم محرم الحرام شب 2 محرم ہے اور مجالس کا آغاز ہو چکا ہے. جس آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم کا قرآن کریم میں اٹل فیصلہ ہے. یاد رکھو جو بھی شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، جو بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ تعظیم کرنا دلیل ہے اس امر کی کہ تعظیم کرنے والا متقی ہے. توجہ فرما رہے ہیں، عشرے کا موضوع شعائر اللہ ہے اور اسی پہ گفتگو ہوگی کہ جو بھی شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کا تعظیم کرنا، جھک جانا، ادب کرنا، احترام کرنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ تعظیم کرنے والے کے دل میں تقویٰ ہے. گفتگو کا آغاز کر دیا جائے. کل سے انشاءاللہ 9:30 بجے میں آپ کے سامنے ہوں گا. آج ذرا کچھ تاخیر ہوگی، انشاءاللہ کل 9:30 بجے. کہ جو بھی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے سمجھ لو اس کے دل میں تقویٰ ہے. مرکز قرار دیا احترام کو، محور بنایا تعظیم کو، دور قرار دیا تعظیم کرو گے تو تقویٰ ملے گا. اللہ نے رکوع کو علامت تقویٰ قرار نہیں دیا. توجہ فرمائیے گا، اللہ نے رکوع کو علامت تقویٰ قرار نہیں دیا. اللہ نے سجدے کو علامت تقویٰ قرار نہیں دیا. اللہ نے قیام کو علامت تقویٰ قرار نہیں دیا. اللہ نے قنوت کو علامت تقویٰ قرار نہیں دیا. اللہ نے روزے کو تقوی کی علامت قرار نہیں دیا. اللہ نے آنے جانے کو تقوی کی علامت قرار نہیں دیا. اللہ نے تسبیح پڑھنے کو تقوی کی علامت قرار نہیں دیا. توجہ فرما رہے ہیں بھئی، اللہ نے تسبیح پڑھنے کو اور دائماً تسبیح پڑھنے کو تقوی کی علامت قرار نہیں دیا. اللہ نے بال بڑھانے کو تقوی کی علامت قرار نہیں دیا. اللہ نے بال چھوٹے کرنے کو تقوی کی علامت قرار نہیں دیا. اللہ نے اپنے آپ کو حاجی ثابت کرنے والے کو متقی قرار نہیں دیا. توجہ فرما رہے ہیں، تقوی کی علامت اللہ نے یہ کہا ہے جو اللہ کے شعائر کے سامنے جھک جائے.
اللہ اکبر. جو اللہ کے شعائر کے سامنے جھک جائے وہ متقی ہے. خانہ کعبہ جاتا ہے, حجر اسود کو نہیں جھکتا, متقی نہیں ہے. توجہ نہیں فرما رہے. خانہ کعبہ جاتا ہے, مقام ابراہیم کو نہیں جھکتا, متقی نہیں ہے. خانہ کعبہ جاتا ہے, اس مقام کو نہیں جھکتا جہاں سے کبھی دیوار مسکرائی تھی, تو متقی نہیں ہے. اب میں یہ نہیں جانتا مسکرائی تھی یا کہا لگایا تھا. مجھے فرما رہے ہیں نہ جھکے تو متقی نہیں ہے. عرفات میں جائے تعظیم نہ کرے, متقی نہیں ہے. اور جملہ دینا چاہتا ہوں, صفا و مروہ کی پہاڑیوں پہ اکڑ کے طواف صحیح کرے, تعظیم نہ کرے, متقی نہیں ہے. بدل کے یہ جملہ کہہ دوں کہ اس میں سے ایک دمبا بھی تو ہے جو ہم قربانی کرتے ہیں, تو اس کی اگر تعظیم نہ کرے. توجہ فرما رہے ہیں بھئی. آج ہم پہ بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی مولا عباس کے ہاتھ میں تو 2 فٹ کا علم تھا. کرنے والے بھی اپنے خیر تو نہیں. الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. یہاں اللہ کے اور احسانات ہیں. ایک احسان یہ بھی ہے کہ ہم دشمن کفیل ہو گئے ہیں. اپنے بڑے کیا کالے کپڑے پہنتے ہو, بہت ہے. کیا مجلس میں جاتے ہو, فاتحہ پڑھو مولا حسین کے لیے. کیا مجلس میں جاتے بڑے الحمدللہ اپنے کافی ہو گئے. اب ضرورت نہیں ہے ہمیں غیر سے. الحمدللہ اگر کسی کو چاہیے نا اعتراضات کے لیے کوئی مشین, تو ہمارے پاس ہے بڑی بڑی, جن کا کام ہی یہی ہے ساری رات بیٹھ کے دلیلیں نکالنا کہ یا علی مدد کہنا بدعت ہے. نا اب یہ میں اپنی بات نہیں کرتا. برادران اہل سنت کے ایک شاعر ہیں انڈیا میں, تو ماشاءاللہ مشرف تشیع ہو چکے ہیں, عقیل نام ہے. فرماتے ہیں اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں عقیل. اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں عقیل. پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے. اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں عقیل. پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے. اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں عقیل. دیکھیں لائٹ جلائیں اور بلب نہ جلے, بٹن آن کریں اور بلب نہ جلے, 2 حال سے خالی نہیں ہے. یا کرنٹ نہیں پہنچ رہا یا بلب فیوز ہے. اور حیدر کا نام آئے اور سبحان اللہ نہ نکلے, تو 2 حال سے خالی نہیں ہے. یا اس موبائل میں سم ہی نہیں ہے یا چلی ہوئی ہے. ظاہر ہے کال تو اسی وقت ملتی ہے نا کہ کنیکشن ملا ہو, تو ورنہ آئے گا بیلنس نہیں ہے. اور بیلنس جو ہے وہ مجلس حسین میں ڈال دیا جاتا ہے. تو جو فرماتے ہیں اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں عقیل. پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے. ہر کسی کو نعمت عشق علی ملتی نہیں, پہلے ماں کو صاحب کردار. تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ نے اب ہاں یہ بتائیں جی وہاں پہ تو 2 فٹ کا عالم تھا, آپ 2 منزل کا عالم اتنا اونچا بنا لیتے ہیں کیا؟ بات دراصل یہ ہے حضرت اسماعیل کے لیے دمبا آیا تھا, گائے نہیں آئی تھی. مجھے کوئی بتا دے کوئی جھوٹی لنگڑی لولی روایت کے اونٹ آیا تھا, نہیں آیا تھا نا. یہ تو ڈائنوسارس کی قسمت اچھی تھی, پہلے ہی مر گیا.
تو یہ وہ بھی لے آتے ڈائنوسارس بھی لے آتے، اس سے بڑھتے ہیں اتنا اونچا اتنا وہ اتنا زیادہ بکرا یہ اتنا اونچا اونٹ لے کے آتے لاتے باندھ کے ہو کیوں جی؟ کہا جی شاعر اللہ کی تعظیم میں بڑھ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہاں پہ 10 فٹ کا اونٹ آ سکتا ہے تو یہاں بھی 2 منزل کا علم آ سکتا ہے، فقط یہ کہ تعظیم میں خلل نہ ہو۔ تعظیم اگر ہو سکتی ہے ماشاءاللہ بڑھتے جائیں، تو وہاں بھی متقی نہیں کہا گیا کہ جو بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، یہ تعظیم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تعظیم کرنے والا متقی ہے، اس کے دل میں تقویٰ ہے، ورنہ نماز پڑھنا خالی بابت تقویٰ نہیں ہے، تعظیم کے ساتھ نماز پڑھنا بابت تقویٰ ہے، روزہ رکھنا متقی کی علامت نہیں ہے، تعظیم کے ساتھ روزہ رکھنا متقی کی علامت ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے میری گفتگو پہ؟ اسلام دین تعظیم ہے، اسلام فقط ایک جزو واحد کا نام نہیں ہے، فقط نماز اسلام نہیں ہے، فقط روزہ اسلام نہیں ہے، فقط حج اسلام نہیں ہے، یہ سب کے مل کے یکجا ہونے کا نام اسلام ہے، یہ سب کی تعظیم ضروری ہے۔ توجہ ہے نا؟ ایک اندھوں کی وادی میں ایک ہاتھی آ گیا، تو انہوں نے کہا دیکھتے ہیں ہاتھی ہوتا کیسا ہے۔ ایک نے اس کی سونڈ پکڑی، انہوں نے کہا یہ ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی لمبی سی چیز، ایک نے اس کے دانت پکڑے، کہا ایسے ہے جیسے کوئی پتھر جیسی چیز، ایک نے اس کے پاؤں دے کے، خیر اپنا تبصرہ کرتے رہے، تو جس نے جو دیکھا اس نے کہا ہاتھی ویسا ہے، اس کی نظر میں وہی ہاتھی ہے۔ تو باہر سے معذرت، ایک جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نماز ہی دین ہے، ایک کہہ رہا ہے روزہ ہی دین ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ مطلب عبادات کی طرف جاؤ، آل محمد کی طرف نہ جاؤ۔ پہلے تو میں اس پہ بڑا اعتراض ہے مجھے، یہ عبادات نہیں کرتے اور مجلس اعضاء میں آتے، پہلے مجھے یہ ثابت کرو مجلس اعضاء عبادت نہیں ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتے مجلس پڑھتے بے عمل ہیں، پہلے مجھے یہ ثابت کرو حسین کی مجلس عمل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر فقط عقیدہ ہوتا تو غدیر خم میں یہ آواز آتی حی علی خیر العقیدہ، آؤ اچھے عقیدے کی طرف، لیکن وہاں یہ آواز نہیں آئی، آواز آئی حی علی خیر العمل، اچھے عمل کی طرف۔ ہر عبادت ہے عمل، ذکر علی خیر العمل، ہر عبادت ہے عمل، ذکر علی خیر العمل۔ ہم کو روزوں سے نمازوں سے کوئی بیر نہیں، لیکن خیر العمل سے گریزاں ہے جو کوئی تو اس کے اعمال کی پھر روزے جزا خیر نہیں۔ کتنی اچھی بات ہے عاشق اہل بیت ہو اور نماز تہجد پڑھ رہا، کتنی اچھی بات ہے عاشق اہل بیت ہو اور نماز کو قضا نہ کرے، کتنی اچھی بات ہے عاشق اہل بیت ہو۔ اور اب جملہ دینا چاہتا ہوں، نماز تو بنی ہی آپ کے لیے ہے، نماز تو واجب ہی، قرآن میں ایک جگہ دکھائے یہ کہا ہوا ہے مسلمانوں نماز پڑھو، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھا کرو، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو روزے تم پہ لکھ دیے گئے ہیں، کیوں ہوٹلوں کی نظر کرتے ہو؟ کیوں ڈاکٹروں سے لکھوا کے آتے ہو میری شوگر لو ہو جائے گی؟ لو نہیں ہوگی، علی کی محبت کے ساتھ روزہ رکھو انشاءاللہ نارمل رہے گی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہر عبادت کے ساتھ واحد عبادت ہے جو ہر عبادت کے ساتھ ہے۔ نماز پڑھیں گے ولایت کا ہونا ضروری ہے،
روزہ رکھیں گے روح ولایت کا ہونا ضروری ہے، حج کریں گے روح ولایت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ توجہ فرما رہے، کوئی فائدہ نہیں اگر روح ولایت نہ ہو۔ عبادت کو پڑھیں اور دیکھیں۔ مولا سے پوچھا گیا، مولا یہ بتائیں نماز کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ مولا نے کہا نماز پڑھنے کے بعد دیکھا کرو ہمارے دشمنوں سے تمہیں کوئی محبت تو نہیں ہے۔ فرما رہے ہیں دیکھا کرو دل میں، غور کیا کرو اپنے دل میں، پہلو تو نہیں نکلتا۔ مولا فرما رہے ہیں جس کے دل میں اگر پہلو نکلتا پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، گئی پھر ہو گئی۔ یہی تو وجہ ہے کہ عبادت جو ہے نا وہ ایسی ہو کہ آل محمد کی ولایت محبت، تو جو آل محمد کی دشمنوں کی محبت جس کے دل میں ہو تو وہ نماز پڑھے، یا ہلکا سا ان کے بارے میں شک ہو نہیں اچھے تھے یا برے تھے تو اس کی نماز میں شک ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے علی کیسے آ جاتے ہیں، علی کیسے قبر میں آتے ہیں، علی کیسے مدد کرتے ہیں، یا علی مدد میں کیا رکھا ہے، علی کے ذکر میں کیا رکھا ہے، تو میں سوال کرتا ہوں تو یہ بھی تو دشمنی کا ایک پہلو آ جاتا ہے۔ تو جو دشمن کی محبت رکھے اس کی نماز قبول نہیں ہے، تو جو خود دشمن بن کے پڑھے، اللہ اکبر، جو دشمن کی محبت لے کے پڑھے، دشمن کی محبت لے کے پڑھے اس کی نماز قبول نہیں ہے، اور جو خود دشمن بن کے پڑھے میں نہیں مانتا علی کے ذکر کو، یہ کیا رکھا علی کے ذکر میں، وقت ضائع ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ 2 گھنٹے تم ایس ایم ایس کرو وقت ضائع نہیں ہوتا، 6 گھنٹے تم پاکستان کا میچ دیکھو وقت تمہارا ضائع نہیں ہوتا، دن میں 50 مرتبہ جیو سے جھوٹی سچی خبریں سنو تمہارا وقت ضائع نہیں ہوتا، اور 1 گھنٹہ علی علی کرو تو وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ تو رسول نے اسی دن کہہ دیا تھا، پہلے کہا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، چہرہ نہ ملے تو ذکر علی عبادہ، اگر ذکر نہ ہو تو حب علی عبادہ۔ محمد کو محدود کرنے والا، لگا بھائی بہت بڑا جملہ دینے لگا ہوں اور اس کی داد امام زمانہ سے قبر میں لوں گا۔ معصومین کو محدود کرنے والا، جملہ دوبارہ سن لیجیے، آل محمد کے اختیارات کو محدود کرنے والا عام نہیں ہے، وہ ایسا ہے جیسے توحید کو محدود کر رہا ہے۔ جملہ سن لیا، برداشت کر لیا، توضیح سن لے۔ جو آل محمد کے اختیارات کو کم کرتا ہے وہ ان کے نہیں توحید کو کم کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ ظاہر ہوتا ہے ان کے ذریعے۔ یا صاحب زمان، یا صاحب زمان، بہت بڑا جملہ کہہ دیا میں۔ اللہ ظاہر ہوتا ہے ان کے ذریعے، کبھی ان کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، کبھی ان کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے، کبھی ان کے چلنے سے۔ اللہ ظاہر ہوتا ہے ان کے ذریعے، اللہ ظاہر ہوتا ہے ان کے ذریعے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ایک وقت میں 40 جگہ آ گئے۔ بھائی یہ تو تمہاری عقل چھوٹی تھی اس لیے کہا ہے، عقل چھوٹی ہے، میں تو یہ کہتا ہوں یہ بھی محدودیت ہے، سمجھانے کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، ہمارا ذہن چھوٹا، عقل چھوٹی، فکر چھوٹی، سوچ چھوٹی، سمجھ چھوٹی، شعور چھوٹا، معرفت چھوٹی۔ 40 جگہ پہ سلمان بیٹھے ہیں، جملہ میں نے کہا تھا دوبارہ سن لے، سلمان بیٹھے تھے تو کہتے
مولا کل افطار میرے گھر پہ آئیے گا. مولا نے کہا ہاں میں آؤں گا. تو دوسرا آدمی ملا کہ مولا میرے گھر بھی افطار آئیں گے. تو سلمان ساتھ ہیں. اس کو نہیں پتا کہ مولا نے پہلے سلمان سے وعدہ کیا ہے. تو آگے کا مولا یہ عام کتاب میں واقعہ نہیں ہے, مدینۃ المعاجز, معجزات کا شاعر. اتنی بڑی کتاب ہے کہ جس کے لکھنے والے ہیں علامہ سید ہاشم حسین بحرانی, جن کا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا. یہ وہ کتاب ہے. تو ان کے لیے صاحب جواہر الکلام فقہ کی سب سے بڑی کتاب ہے. وہ لکھتے ہیں کہ عدالت کا ملکہ, شیعہ مذہب میں دو عالم کے پاس تھا عدالت کا ملکہ. ایک عالم کا نام ہے مقدس اردبیلی اور دوسرے کا نام ہے سید ہاشم بحرانی. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک اگلا آدمی ہے کہ مولا افطار میرے گھر میں. مولا ہاں آؤں گا. مولا آگے کے سلمان ساتھ ہیں. ایک اور ملا کہ مولا بڑے دنوں سے خواہش تھی افطار میرے گھر پہ آئے. مولا نے کہا اچھا آؤں گا. چوتھا بندہ ملا کہ مولا افطار میرے گھر پہ. مولا نے کہا آؤں گا. 40 بندے ہو گئے. سلمان جو معرفت کے 10ویں درجے پہ سوچ رہے بڑے کہتے ہیں بات صحیح کی, سوچی پہ آتے بندہ گیا. اور وہ آل محمد کے بارے میں جو ان کو سوچا تو پھر گیا. یہ سوچنے والے نہیں ماننے والے. ان کو اللہ نے دماغ کے لیے پیدا نہیں کیا, دل کے لیے پیدا کیا ہے. دماغ کی رگیں پھٹ تو سکتی ہے, علی سمجھ میں نہیں آ سکتا. جو ایسے ایسے برین ہیمریج ہوں گے نا, 6 جگہ کٹی پڑے. علی سمجھ رہا تھا. اور مولانا نے نہج البلاغہ میں بھی کہا تھا کہ ہمیں اللہ نے دل کے لیے پیدا کی ہے, دماغ کے لیے نہیں. اگر سوچو گے نا, اگر سوچو گے تو کیا سوچو گے؟ مجھے تو یہ دروازے کے پیچھے نظر نہیں آتا, ان کو کیسے نظر آ جاتا ہے. میری بیوی میری بات نہیں مانتی, ان کی کائنات بات مانتی ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیا؟ میں تو نوکر کو بلاتا ہوں, وہ 10 منٹ لگاتا آنے میں. یہ اشارہ کرتے سورج آ جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ کیسے ہوتا ہے؟ سوچنا نہیں. سوچی پیا اندھا گیا. آل محمد کو نہیں سوچنا. اچھا اب جناب 40 بندے ہو گئے. اب افطار کا ٹائم آیا تو سلمان دسترخوان کھجورے وغیرہ لگا کے, ظاہر ہے اللہ نے بھی ایک وقت تھا کہ اللہ نے کہا کہ ان پہ روزے واجب کرو. یہ بندے بڑے بد پرہیزی ہیں, انہوں نے کھا کے نا اپنے معدے خراب کر لینے. تو ان کو جو ہے نا محدود کر دو 2 ٹائم میں, صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم روزہ رکھوا دو. بندے نے ٹھیک ہے اللہ تو روزہ رکھا. افطار کے ٹائم پہلے ایک کھانا کھاتا تھا, اب دیکھ ذرا پکوڑے, کچوریاں, دہی بلے, چاول, اور مسجد سے جو چھپا کے لے کے آنا تبرک والا پلیٹیں شاپڑ جیب میں لے کے, چپڑوں کی جیب میں لے کے چلتے ہیں بعد اس میں ڈال کے لے گیا. اللہ نے کہا میں نے 2 وقت کا کھانا کر دیا تھا. تو اب جناب سلمان نے نا, سلمان تو باہر مولا کی تربیت تو کھجوریں اور دودھ وغیرہ یہ رکھا, نمک ساتھ رکھا. تو مولا آئے, مولا نے سلمان کے گھر میں تناول کیے. سلمان کے تو مولا مزہ آ گیا, آج آپ آئے, یہ وہ اب بڑے خوش ہیں, دیکھیں مولا میرے گھر میں آئے. اچھا اب جناب مولا آدھا پونا گھنٹہ بیٹھے سلمان کے بعد پھر چلے گئے. تو اب سلمان باہر آیا, بندے کو ملا, ہاں بھائی کیا صورتحال ہے؟ کہتا جی آج جو مولا کے ساتھ افطار کیا اس کا لطف ہی کچھ اور تھا, مزہ آ گیا. امیر المومنین میری بات گھر میں آئے, نور ہی نور. سلمان اچھا تیرے گھر تھے؟ کہاں. اچھا. تیسرا بندہ آیا جناب, سبحان اللہ. چوتھا, 40 کے 40 بندے. اب سلمان آگے 40 بندے پیچھے. چلو رسول کے پاس چلتے ہیں. یا رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں علی میرے گھر تھے, وہ کہتے 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 وہ کہتا میرے گھر تھے. تو پیغمبر کہتے ہیں کہ بھائی میں کیا کہوں, علی تو افطار میں میرے گھر تھا. میرے گھر تھا افطار میں, بیٹھ کے کھایا علی کے ساتھ. اچھا اب یہ بات ہی ہو رہی تھی, سیدہ کی آواز ہے کہ علی میرے گھر پہ تھے.
ابھی یہ گفتگو ہی ہو رہی تھی، جبرائیل نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ سلام کہہ رہا ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کل رات علی میرا مہمان تھا۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، یہ جو جملہ کہا نا ہمیں سمجھانے کے لیے، سمجھ نہیں آنی، اتنا سمجھ لو 40 جگہ پہ، ورنہ تو میں کہتا ہوں 40,000 جگہیں بھی کم ہیں، 40 لاکھ جگہیں بھی کم ہیں۔ عقیدہ بلند کرو میرے ساتھ، 40 کروڑ جگہیں بھی کم ہیں، اور بلند کرو 40 ارب جگہیں بھی کم ہیں، اور بلند کرو جہاں عدد ختم ہوتے ہیں وہاں علی کا ظہور شروع ہوتا ہے۔ میں اس جگہ کو جگہ نہیں مانتا جہاں حیدر کا جلوہ نہ ہو، میں اس مکان کو مکان نہیں مانتا جہاں حیدر جیسا مکین نہ ہو۔ ہمیں سمجھانے کے لیے، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ 40 پہ پاگل ہو جائیں گے۔ اب جب پتہ چلا معرفت بلند ہے، 40 ارب جگہ، 40 کروڑ جگہ، 40 ارب جگہ، یہ بھی محدودیت ہے۔ آل محمد کو محدود کرتے جاؤ، توحید محدود ہوتی جائے۔ اللہ نے ظاہر ان کے ذریعے ہونا ہے، اللہ کے ظہور کی جگہ۔ مشرق میں ایک کو ضرورت ہے توحید کی، جواب یہ دیں گے۔ جب معراج پہ بلاتے ہیں گفتگو کے لیے تو زمین پہ گفتگو کے لیے علی کا سہارا نہیں ہے، لسان اللہ تو یہی ہے، ہر مقام پہ، ہر جگہ پہ۔ ایک صاحب نے کتاب لکھی، وہ بھی ماشاءاللہ آپ نے، کہتے ہیں کہ یہ عقل میں نہیں آتی بات کہ کیسے ثابت ہو جائے۔ دیکھیں پریکٹیکل ضروری ہے نا، ایک دفعہ پتہ چل جائے گا علی ہے یا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں یا حارث مدانی میں متیرانی، اے حارث مدانی جو مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے، چاہے مومن مرے تب بھی دیکھتا ہے، منافق مرے تب بھی دیکھتا ہے، مومن مرے تب بھی دیکھتا ہے، منافق مرے۔ تو میں مولا سے پوچھنے چلا گیا، میں نے کہا مولا مومن کی قبر میں تو آتے ہیں، منافق کے پاس کیوں آتے ہیں؟ کہ دکھانے کے لیے جس کے نام پہ دنیا میں تیرے تن بدن میں مرچیں لگتی تھی، آج دیکھ تیری قبر میں بیٹھا ہے۔ عقل میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی، عجیب جملہ ہے، کہتے ہیں عقل میں نہیں آتی بات، یہ کیسے علی آ گئے؟ تو یہی تو دلیل ہے علی کے ہونے کی۔ جو سمجھ گئے سبحان اللہ۔ کہتے ہیں یہ جو آپ نے فضیلت پڑھی میری عقل میں نہیں آئی۔ میں نے اول تو کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ اگر اشفاق صاحب کی عقل میں حدیث نہ آئے تو نہ پڑھنا ہے۔ اب کسی کی عقل میں بھوسا بڑا ہو، استاد یہ کہے کہ یار تمہیں پڑھنا ہی نہیں، اب وہ یہ کہ مجھے علی سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا آپ نے اگر کسی جگہ پڑھا ہو تو مجھے بتائیے گا کہ یہ سورہ کافرون اس جگہ نہ پڑھنا جہاں کافر بیٹھے ہوں۔ پڑھا تو مجھے بتائیے گا۔ اور یہ بھی میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ جہاں منافق بیٹھے ہوں وہاں سورہ منافقون نہ پڑھنا۔ پڑھا یہ ہے جہاں بیٹھے ہوں وہاں ضرور پڑھنا۔ اگر پتہ نہ چلے تو ان کے ناطق ہونے کا ذکر بھی کر دینا۔ اگر کوئی آیا ہوگا تو کہتے ہیں نیوا نیوا ہو کے چلا جائے گا، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ بھائی رسول نے کب کہا کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا؟ اگر آپ کو سمجھنا منات ہوتا تو رسول ایک حدیث میں تو کہتے نا کہ اگر علی سمجھ میں نہ آئے، اوے انسان ہو تم یہ جملہ کہتے ہو مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ یہی تو دلیل ہے حدیث کے صحیح ہونے کی کہ یہ حدیث تجھے سمجھ میں نہیں آئی۔
ابھی بھی کسی کو سمجھ میں نہیں ہے جو جملہ میں کہہ گیا. حدیث اگر تجھے سمجھ میں آ جائے تو وہ تیرے ذہن کی پیداوار ہو سکتی ہے، اللہ کا مظہر نہیں ہو سکتا. یہ تو رسول نے پہلے دن کہہ دیا تھا، یا علی تجھے کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں، یا میں جانتا ہوں تو کون ہے، یا اللہ جانتا ہے تو کون ہے. اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو وہ علی نہیں ہے، تو آپ کے ذہن کی پیداوار. علی تو وہ ہے جو سمجھ میں نہیں آتا. حدیث سمجھ میں نہیں آئی، ہاں اب صحیح حدیث ہے. اگر سمجھ میں آ گئی تو وہ علی کو سمجھے نہیں سمجھ سکتا. من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، جو تعظیم کرتا ہے. لاکھ عبادت کرو، ماں باپ کی تعظیم نہیں، بے فائدہ ہے. باپ کی تعظیم نہیں، بے فائدہ ہے. ماں کی تعظیم نہیں، ان کے سامنے نہیں جھکتا، بدتمیزی کرتا ہے، کوئی فائدہ نہیں. تعظیم شرط عبادت، تعظیم. مسجد میں آنا ہے تعظیم، آرام سے آؤ، باوضو داخل ہو مسجد میں، شور شرابہ نہیں کرنا. صدر صاحب سے اگر کوئی پنگا ہے تو باہر جا کے لڑنا، مسجد میں نہ لڑنا. اگر آپ سے کوئی بات نہیں کرتے مسجد میں اونچی آواز میں بدتمیزی والے جملات نہ بولنا، باہر جا کے مسجد کا احترام کرنا، تعظیم کرنا. اچھا پھر یہ کہ مسجد میں داخل ہو تو السلام علیکم کہنا، یہ بھی تعظیم میں شامل ہے. جامع عباسی میں جیسا کہ لکھا ہے کہ مسجد میں داخل ہو کے السلام علیکم کہنا، چاہے کوئی تمہیں نظر آئے یا نہ آئے. اب میں سوال کرتا ہوں، اللہ جانے یہ کس کو سلام کیا جاتا ہے؟ سلام کرنا تعظیم میں. پھر آگے کہاں پہ؟ مصلے پہ. مصلے کی بھی تعظیم ہے. ایسے نہیں ہے منہ اٹھا کے آ جاؤ، وضو کر کے آنا. وضو کی بھی تعظیم ہے. یخنی سے وضو نہیں کرنا، کھا کے آنا، وضو نہیں کرنا. آج یخنی سے وضو کرتے ہیں، قربت اللہ ہے، نہیں کرنا. اس میں عرق گلاب سے وضو نہیں کرنا، بونگ کے شوربے سے وضو نہیں کرنا، مذاق پانی سے وضو نہیں کرنا، صاف پانی سے وضو کرنا. یہ پہلی تعظیم ہے. اچھا آگے نماز شروع کی، اللہ اکبر تک ہاتھ اٹھانا، کانوں کے تک. اللہ اکبر میں کانوں تک ہاتھ اٹھانا کیا مطلب ہے؟ کہ اے اللہ پوری دنیا کو میں تیرے ماں سوا پیچھے پھینکتا ہوں، تو یہ ہے. اچھا نماز کی بھی تعظیم ہے. قدم قدم پہ نیت کرنی، یہ نہیں ہے. کیا نیت ہے؟ نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ نہیں کہنا، اللہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے. یہ نہیں کہنا قربتاً المال، مال کے قریب ہونے کے لیے نماز پڑھتا ہوں، نہیں. پیسے کمانے کے لیے نماز پڑھتا ہوں، نہیں. مسئلہ حل نہیں ہو رہا نماز پڑھتا ہوں، نہیں. سیاست میں ووٹ نہیں مل رہے، نہیں. گھر نہیں بن رہا، قربتاً الی البیت، نہیں. قربتاً الی اللہ، اللہ کے قریب ہونے کے لیے نماز پڑھتا ہوں. اچھا اب یہ جملہ کہا، اب نماز شروع ہو گئی. بہت عرصہ ہو گیا، 1400 سال ہو گئے. سورہ الحمد پڑھ پڑھ کے پرانی ہو گئی ہے. 1400 سال ہو گئے، کوئی آج کی بات تو نہیں ہے، پرانی ہو گئی ہے سورہ الحمد. آج کے بعد میں سورہ بقرہ پڑھوں گا. سورہ فیل، سورہ ہاتھی، ترجمہ اس کا سورہ ہاتھی بنے گا. سورہ فیل پڑھوں گا، سورہ والناس پڑھوں گا. ساری صورتیں قرآن کی نہیں ہیں، مجھے بتائیں. یہ 114 صورتیں قرآن کی صورتیں ہیں. آج کے بعد میں بہت، ابا بھی سورہ الحمد پڑھتے تھے، دادا کو بھی میں نے سورہ الحمد پڑھتے دیکھا، پردادا بھی سورہ الحمد پڑھتے تھے، اور میں بھی سورہ الحمد پڑھوں. کل جدید لذیذ، ہر نیا مزیدار ہوتا ہے. اب نئی صورت پڑھتے ہیں، کوئی ٹیسٹ چینج کرتے ہیں. اب یہ جملہ آتا ہے کہ بھئی نماز، انہوں نے کہا نا نا حدیث ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک سورہ الحمد نہ آ جائے.
سورہ الحمد ہو ہی نہیں سکتی جب تک بسم اللہ نہ آ جائے، بسم اللہ ہو ہی نہیں سکتی جب تک بے نہ آ جائے، بے ہو سکتا ہی نہیں ہے جب تک نقطہ نہ آ جائے۔ اچھا اب سوال یہ ہے یہ سورہ الحمد پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ رسول کا فرمان ہے، بلکہ یہ مولا کائنات کا بھی فرمان ہے، تمام آسمانی کتابوں کا علم قرآن میں، تمام قرآن الحمد میں۔ تو الحمد کیا ہے؟ بھائی کیوں نہیں پڑھ سکتے سورہ والناس؟ والناس جزو قرآن ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میں نقطہ ہوں جو بے کے نیچے، بے کے نیچے کا نقطہ میں ہوں، یہ مولا کا فرمان ہے، یہ ذہن میں رکھ کے سنیے گا۔ بھائی سورہ والناس جزو قرآن ہے، سورہ یاسین جزو قرآن ہے، سورہ والشمس جزو قرآن ہے، سورہ علم نشرہ جزو قرآن ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، سورہ علم نشرہ جزو قرآن ہے، سورہ آل عمران جزو قرآن ہے، سورہ مائدہ جزو قرآن ہے، سورہ نساء جزو قرآن ہے، سورہ عنکبوت جزو قرآن ہے۔ یہی فرق ہے باقی سورتوں میں اور سورہ الحمد میں، وہ ساری جزو قرآن ہے، یہ کل قرآن ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، وہ جزو قرآن، یہ کل قرآن۔ بدل کے جملہ کہاں بیٹھے مجھے نہیں معلوم، حتماً مجھے نقطہ پورا کرنا پڑے گا تبھی آپ متوجہ ہوں گے۔ وہ ساری جزو قرآن، یہ کل قرآن، وہ جزو قرآن، اللہ اکبر، یہ کل قرآن۔ جب تک کل قرآن نہ ہوئے نماز نہیں ہوتی، اور جب تک کل ایمان کی محبت نہ ہے۔ یہ پیچھے والے افراد پہ مولا کائنات کے نعرے پہ کا جواب دینے پہ کوئی شرط پابندی ہے؟ فخر کیا کرو تمہارا امام علی ہے۔ جن کے امام بھاگتے رہے وہ تو کہتے ہیں خود نہیں نسے سی گھوڑا لے گیا سی۔ کیفی آدمی کا شعر اسی جگہ میں نے پڑھا ہے، کیونکہ مناسبت آگئی تو سن لے۔ وہ فرماتے ہیں ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ، بزدلی کا رنگ ہر تصویر میں بھرتے ہیں آپ۔ ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ، بزدلی کا رنگ ہر تصویر میں بھرتے ہیں آپ۔ جنگ خیبر سے جو بھاگے صاحب مقدور تھے بہادر پر ذرا حالات سے مجبور تھے۔ تھے بہادر پر ذرا حالات سے مجبور تھے۔ باب خیبر توڑنا ایک کچا دھاگا تھا انہیں، باب خیبر توڑنا ایک کچا دھاگا تھا انہیں، خود نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں۔ خود نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں۔ تو کیفی اعظمی شاعر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، جواب دیتے ہیں کہ روک جو سکتا نہیں ایک اسب بے ہنگام کو، کیا سنبھالے گا نظام امت اسلام کو۔ فخر کرو اسب بے ہنگام کو، کیا سنبھالے گا نظام امت اسلام۔ گھوڑا سنبھلا نہیں جاتا، امت کا نظام، اسلام کا نظام سنبھالنا، فخر کیا کرو۔ اور یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ایک دفعہ جب آپ کی زبان سے مولا کا نام بلند ہوا کرے، شکر ادا کیا کرو۔ ایک دفعہ کہا کرو نا یا علی، تو کہا کرو اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری زبان کو طاقت دی، میں تیرا اسم اعظم جاری کر رہا ہوں۔ ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں، خوش قسمت ہے، فخر کرو، فخر کرو۔
جن کے کچھ نہیں تھے وہ تو فخر کرتے تھے، اور ہم شرماتے ہوئے نعرے کا جواب دیتے، شرمایا نہ فخری انداز میں، کون علی؟ فاتح خیبر علی، کون علی؟ مرہم کو دو ٹکڑے کرنے والا علی، کون علی؟ کل ایمان علی، کون علی؟ جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا علی، کون علی؟ بدل کے کہہ دوں، رزم میں علی، بزم میں علی، حشر میں علی، صراط میں علی، مومن کی خوشی میں علی، منافق کی کپ کپی میں علی، قبر میں علی، حشر میں علی، صراط میں علی، اللہ کے لہجے میں علی، جبریل کے پروں پہ علی، حوروں کے ماتھے پہ علی۔ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو سیدھا جہنم میں جائیے۔ تو وہی ایک جگہ جہاں پہ علی نہیں ہے، ورنہ تو حورے دیکھیں گے وہ بھی اس کے پیشانی پہ علی لکھا، کیا کریں گے آپ؟ میں علی لینی ہوں۔ جنت کے دروازے پہ پہنچے تو لکھا ہوگا باب علی، میں نے یہاں سے نہیں جانا۔ جنت کا ہر پھل جو ہے اس پہ لکھا ہوگا علی، میں نے یہ پھل بھی نہیں کھانا۔ بہتر ہے کہ اپنا کم مکاؤ، جاؤ جہنم۔ اتنی زحمت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جہنم میں وہاں پہ آپ کو علی نہیں ملے گا، نہ علی والا ملے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں مولا صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی اللہ کے شاہ جھکتے جائیں اس بارگاہ میں بلند ہوتے جائیں گے، تعظیم کرتے جاؤ اس در کی، بلند کرتے جائیں گے۔ اس بارگاہ میں اکڑ نہیں چلتی، اس دروازے پہ اکڑ نہیں چلتی، اکڑ کے پسند ہی نہیں کرتے۔ جبریل ہے تو درزی بن کے آتا ہے، جبریل ہے تو بچوں کا جھولا جھولانے والا بن کے آتا ہے، جبریل ہے تو چکی چلانے والا بن کے آتا ہے، ستارہ ہے تو نقطہ بن کے آتا ہے، کلندر ہے تو در کا کتا بن کے آتا ہے۔ اور یاد رکھے درخت وہی جھکتا ہے جو پھلدار ہو، وہ نہیں جھکتا جس میں پھل نہیں۔ مجھے علی سمجھ میں نہیں آیا، تجھے سمجھ میں نہ آئے یہی تو علی کے علی ہونے کی دلیل ہے۔ تجھے علی سمجھ میں نہ آئے یہی تو حیدر کے حیدر ہونے کی دلیل ہے۔ تجھے سمجھ میں آئے تو وہ تیرے ذہن کی پیداوار ہے، اللہ کا علی نہیں ہے۔ خوش آبحال آپ کا، آپ کو دعوت دے کے بلایا گیا ہے مجلس میں۔ جناب سیدہ کے جب تک دستخط نہ ہو جائے وہ مجلس میں نہیں آ سکتا۔ وہ تو اپنے کتابوں میں پڑھا کہ جس جگہ مجلس ہوتی ہے کوئی آئے یا نہ آئے، سب سے پہلے حسین کی ماں آ جاتی ہے۔ سیدہ آتی ہے مجلس میں، کوئی آئے یا نہ آئے سب سے پہلے وہ بی بی آتی ہے جس کا پہلو زخمی ہے۔ اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اگر فرش عزا نہ بچھی ہو تو سیدہ خود فرش عزا بچھاتی ہے۔ میں نے یہ بھی پڑھا ہے اگر فرش عزا پہ مٹی پڑی ہو تو زہرا اپنی چادر سے مٹی صاف کرتی ہے۔ سیدہ اپنی چادر سے مٹی صاف کرتی ہے اگر مٹی پڑی ہو۔ اور بتاؤں، اور جملہ بتاؤں آپ کو، آپ مجلس میں آتے ہیں نا، جب مجلس ختم ہوتی ہے تو دھکے دے کے باہر نہ جایا کریں۔ میں نے ایک جملہ پڑھا ہے کہ جب مجلس ختم ہوتی ہے نا تو حسین کی ماں دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، ہر آنے والے کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اے میرے حسین پہ رونے والوں تمہارا شکریہ، ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا بی بی ہمارا شکریہ ادا نہ کریں، بی بی ہمارا پرسہ قبول کریں، ہم تو پرسہ دینے آئے ہیں آپ کو، آپ کا احسان ہے جو آپ ہمارے ہاں پرسہ لینے آ جاتی ہیں۔ دنیا کا قانون ہے کہ پرسہ دینے جایا جاتا ہے، بی بی تیرا احسان ہے تو جنت البقیع سے آ جاتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے،
اسی مجلس میں آپ کے کربلا کے دستخط کر دے امام زمانہ، اگلے سال سے پہلے آپ کو کربلا جانا نصیب ہو۔ آزادانہ مظلوم کربلا، آج شب دو ہے، یکم محرم ہے۔ میں نے صبح بھی عرض کیا تھا، میرا ایک دستور ہے کہ میں پہلی محرم کو کوشش یہ کرتا ہوں صحابی کا ذکر کروں۔ آج میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اس صحابی کا ذکر کروں کہ جس کی شہادت پہ اللہ کا رسول بلند آواز سے رویا۔ کون؟ حضرت حمزہ سید الشہداء، رسول اللہ کے چچا ہیں، اور رشید قد تھا غازی شہنشاہ کی طرح، جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو قدم زمین کو لگتے تھے۔ عظیم شخصیت، کہتے ہیں کہ بلکہ ایک عمل بھی ہے کہ اگر کوئی یہ نیت کر لے کہ اگر میں مدینے گیا تو میں حضرت حمزہ کی قبر پہ پیدل جاؤں گا مسجد نبوی سے، تو اسی سال اس کو جنت البقیع کی زیارت ہوتی ہے۔ بڑا مظلوم ہے، اور اس شہید کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ جناب سیدہ نے اس شہید کی قبر کی تسبیح بنائی ہوئی تھی مٹی کی۔ کون؟ حضرت حمزہ سید الشہداء۔ جنگ احد تمام ہوئی، میری درخواست ہے جب اس شہید کی شہادت کا دن آیا کرے ضرور مجلس عزا ہونی چاہیے۔ ذی الحجہ میں غالباً دن ہے تو ضرور مجلس عزا ہونی چاہیے، کیونکہ پیغمبر کا فرمان ہے جب آپ مدینے پہنچے تو ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، لیکن حضرت حمزہ کے گھر سے رونے کی آواز نہیں تھی، تو آپ نے روتے ہوئے کہا اما امی الحمزہ فلا بواکی لہ اليوم، میرے چچا پہ رونے والا کوئی نہیں ہے۔ اصحاب نے اپنی بیگموں کو کہا جاؤ حضرت حمزہ کے گھر میں جا کے گریہ کرو، سب نے گریہ کیا، رونے کی آواز بلند ہوئی، تو پیغمبر نے کہا تم نے میرے چچا حمزہ پہ گریہ کیا، اللہ تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ آج جو آپ گریہ کر رہے ہیں پیغمبر کی آپ کے لیے بھی دعا ہے، اللہ تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ میرے حسین پہ رونے والوں اللہ تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ پیغمبر کو ایک ایک جنازہ صحابی کا مل گیا، لیکن حضرت حمزہ کا جنازہ نظر نہیں آیا۔ ڈھونڈتے ہیں میرے چچا حمزہ کی لاش کہاں ہے، ایک صحابی سے کہا جاؤ جا کے ڈھونڈو میرے چچا حمزہ کی لاش کہاں ہے۔ وہ ڈھونڈتا رہا، لاشیں ہٹاتا رہا، لاشیں ہٹاتا رہا، نیچے سے ایک لاش نکلی۔ عزیزو برداشت نہ کر سکو تو مجھے معاف کر دینا، ناک کٹا ہوا ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، شکم چاک ہے، جگر نکلا ہوا ہے اور دانتوں سے چبایا ہوا ہے۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا فوراً چلا گیا، میں رسول کے بعد جا ہی نہیں سکتا۔ پیغمبر کافی دیر انتظار کرتے رہے، پھر کہتے کون ہے مجھے جو میرے چچا حمزہ کی خبر لا کے دے۔ مولا کائنات کہتے یا رسول اللہ میں لے کے آتا ہوں۔ مولا کائنات کے جنازے کا حال دیکھا، مولا نے چیخے مار کے رونا شروع کیا۔ رسول اللہ کے پاس آ کے کہتے یا رسول اللہ جنازہ تو مل گیا ہے، لیکن اب مجھ سے یہ نہ پوچھنا جنازے کا حال کیا ہے۔ پیغمبر روانہ ہوئے، جنازے کو دیکھا، پیغمبر نے جو جنازے کو دیکھا ملتا ہے 70۔ پیغمبر نے ایک جملہ کا 3 مرتبہ زمین پہ بیٹھے کھڑے ہوئے، پھر بیٹھے پھر کھڑے ہوئے، پھر بیٹھے پھر کھڑے ہوئے، اور ایک جملہ کا میرے چچا حمزہ کے ساتھ یہ کیا ہے میں 70 قریش کے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ میرا چچا حمزہ اتنا مظلوم ہو گیا، اس کی لاش کا تم نے یہ حال کیا۔ جبرائیل نازل ہوئے، یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا ہے مجھ پہ چھوڑ دو۔ پیغمبر رونا شروع ہوئے، اپنی عبا کو حضرت حمزہ کے بدن پہ ڈالا۔ عزادارو اتنے میں پیغام آیا، یا رسول اللہ آپ کی پھوپھی حمزہ کی بہن بی بی صفیہ آ رہی ہے جنازے پہ۔ تو پیغمبر نے کہا روک دو، نہیں آنے دینا، روک دو، نہیں آنے دینا۔ کہا یا رسول اللہ وہ یہ کہہ رہے مجھے اپنے بھائی کا چہرہ دکھا دو۔ پیغمبر نے کہا نہیں چہرہ نہیں دکھانا۔ عزادارو پیغمبر نے پھر ایک جملہ کہا نہیں صفیہ نہیں آئے گی۔ کہا یا رسول اللہ صفیہ یہ کہتی
منہ پہ تماچے نہیں ماروں گی، یا رسول اللہ میں اپنے بال نہیں نوچوں گی، مجھے میرے بھائی کا چہرہ دکھا دو۔ پیغمبر نے کہا چہرہ نہیں دیکھنا۔ عزادارو پیغمبر نے حضرت حمزہ کا قد کافی طولانی تھا، پیغمبر نے کیا کام کیا، گھاس اٹھا کے پاؤں کو چھپایا، ایسا نہ ہو بہن کی نظر پاؤں پہ پڑ جائے۔ پیغمبر نے کہا آ جا۔ عزادارو بی بی صفیہ آئی اور آ کے حضرت حمزہ کی لاش کو چادر کے اوپر سے دیکھا، ایک جملہ کا، یا رسول اللہ کیا میرا بھائی یہی ہے؟ عزادارو یہ جملہ کہنا تھا اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گری۔ میں کہوں گا بی بی صفیہ تو نے حمزہ کے کٹے ہوئے کان نہیں دیکھے، اے بی بی صفیہ تو نے حمزہ کے کٹے ہوئے ہونٹ نہیں دیکھے، اے میری جان قربان